تو بھائیوں اور ان کی بہنوں السلام علیکم۔ تو بات کچھ ایسے ہے کہ کافی دن سے جو ہے میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بناؤں گا لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ تو آج جو ہے میں تھوڑا فری تھا، تو آج کافی دن بعد جو ہے جم بھی آیا ہوں۔ تو ابھی جو ہے جم کر لی تھی، گھر جانے لگا تھا، تو میں نے سوچا یار ابھی ذرا میں ایکٹیو ہوں تو ادھر سے ہی کیوں نہ جو ہے وہ ویڈیو شروع کر لوں، کیونکہ ایک بار گھر چلا گیا جا کے کھانا وغیرہ کھا کے اور نہا کے جو ہے پھر نیند آ جائے گی، پھر سو جاؤں گا اور ویڈیو پھر رہ جائے گی۔ اوکے، تو بیسیکلی جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے آئلٹس، کہ آپ آئلٹس ایگزام میں اچھے بینڈز کیسے اچیو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے دو ہی بندے جو ہے نا کسی چیز کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس نے اس میں بہت اچھا کیا ہو، جس نے اس کو اچیو کر لیا ہو، اور دوسرا وہ کہ جو فیل ہو گیا ہو اس کو اچیو کرنے میں۔ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جو اچیو کر چکا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے، کیسے یہ ٹارگیٹ اچیو ہوگا، لیکن جو فیلئر میں جا چکا ہوتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کیا نہیں کرنا، کہ اگر یہ چیز کی تو آپ جو ہے سکسیس تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو خیر، مجھے آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک سمجھ لیں۔ آئلٹس میں اچھے ریزلٹس کیسے لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کی جو ہے بیسک انگلش مینس دا بیسک گرامر رولز اینڈ دا ٹینسز۔ سو ہمارے پاکستان میں، باقی تو مجھے ادھر ادھر کا نہیں پتہ، پاکستان کا کیونکہ مجھے پتہ ہے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے۔ مطلب بچوں کی جو بیسک انگلش ہے وہ، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اچھے بچے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں موسٹلی جو ہے بچوں کی انگلش جو ہے ایف ایس سی تو کیا، میں نے ایف ایس سی کے بعد یونیورسٹی لیول پہ بھی کتنے بچوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی انگلش ایون کہ یونیورسٹی لیول پہ جا کے بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر اس طرح کے بچے جن کی بیسک انگلش بھی ٹھیک نہیں ہے وہ آئلٹس کریں تو ان کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے بھی، لیکن ان کو تھوڑی اسٹرگل زیادہ کرنی پڑے گی، ایفرٹ زیادہ کرنی پڑے گی۔ اور جن بچوں کی بیسک انگلش ذرا ٹھیک ہوتی ہے ان کے لیے تھوڑا ان کو ایفرٹ ان کو بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ان کو ذرا تھوڑا جو ہے وہ ریلیف مل جاتا ہے آئلٹس کی پریپریشن میں، کہ وہ تھوڑا اگر کام بھی پڑھیں تو ان کا کام چل سکتا ہے۔ تو سب سے بیسک چیز بیسک گرامر اور آپ کے ٹینسز، اگر آپ کی یہ دونوں چیزوں پہ گریپ اچھی ہے پھر تو آپ کی 70% آئلٹس کی تیاری سمجھیں ہو گئی۔ خیر، لیکن اگر آپ کی گرامر اور ٹینسز اچھے نہیں بھی ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آئلٹس نہیں کر سکتے، پھر بھی آپ آئلٹس کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سکور کے ساتھ آئلٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اتنی ایفرٹ زیادہ کرنی ہوگی، کیونکہ بھائی اگر آپ کو آپ کی کیلیبر کا پتہ ہے کہ بھائی فلاں جو ہے وہ 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اگر ہو سکتا ہے اس کو جو 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے وہ آپ کو 4 گھنٹے میں ہو، 6 گھنٹے میں ہو، تو آپ بھائی اپنا حساب لگاؤ کہ آپ نے کتنا پڑھنا ہے۔ تو سب سے مین چیز جو ہے آئلٹس کی پریپریشن میں وہ ہے پریکٹس بہت ہی ضروری ہے۔ اور میں نے جو ہے آئلٹس کیا تھا 15 ڈیز میں نے پریپریشن کی تھی آئلٹس کی، اور اس کی شاید یہ وجہ ہے، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ بھائی 15 دن میں آئلٹس کرنا چاہیے یا 15 دن میں ہو جانا چاہیے، ایسی کوئی جو ہے وہ لمیٹیشن نہیں ہے۔ اس میں ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ میں اپنے یہ فیبرری کے انٹیک کے لیے لیٹ ہو رہا تھا، اس کے لیے مجھے تھوڑا جلدی کرنا پڑا، اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا تھا کہ میری انگلش جو ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہے، تو اس لیے مجھے تھوڑے ٹائم میں نے کر لیا۔ اور میں بھی پریکٹس کرتا تھا، کیونکہ بھائی آئلٹس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی فورس کر رہا ہوگا، آپ کے ٹیچرز فورس کر رہے ہوں گے بھائی پڑھو یا یہ وہ، بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس آپ کو ایک ڈائریکشن دے دیں گے، آپ نے بس انہوں نے آپ کو راستہ دکھانا ہے، چلنا آپ کے اپنے ہاتھ میں کہ آپ کتنا چلنا چاہتے ہیں اس راستے پر۔ تو خیر، میں بھی پریکٹس کرتا تھا کہ جو مجھے اکیڈمی میں پڑھایا جاتا تھا، لیکن میرے الحمدللہ سب میں اچھے بینڈز آ گئے، لیکن میں جو ہے رائٹنگ کی پریکٹس نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ وہ تھوڑا لینتھی ہوتا تھا، ہیکٹک کام لگتا تھا مجھے، تو میں ذرا نا کام چوری کر جاتا تھا کہ کہاں اب 200-300 ورڈز کا جو ہے میں ایسے لکھتا رہوں بیٹھ کے، تو یہی سوچا کہ بس ٹھیک ہے یار میں کر لوں گا۔ اور ہوا یہ کہ جب میں آئلٹس کے ایگزام میں گیا تو باقی سارے موڈیولز اچھے ہو گئے الحمدللہ، تو لیکن رائٹنگ بھی اچھا ہو رہا تھا،
لیکن میرے مائنڈ میں جو ہے وہ، کیونکہ میں نے پریکٹس نہیں کی ہوئی تھی، مجھے بالکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کتنا لکھنا ہے، کیونکہ بھائی لمٹ ہوتی ہے، آپ نے جو ہے اسپیسیفک اتنے ورڈز لکھنے ہوتے ہیں، 10-20 اوپر ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں نے جو ہے وہ میں لکھتا گیا اور کیونکہ ٹائم کافی زیادہ تھا، ٹائم کا ایشو نہیں ہوا مجھے تو. لیکن بعد میں جب میں نے لکھ لیا تو پھر میں نے ورڈز کاؤنٹ کیے تو وہ 350 اینڈ سم تھنگ تھے. تو ادھر بھائی مجھے جھٹکا لگا پھر زور سے. میں نے کہا بھائی یہ کیا. پھر میں نے سوچا کہ میں نا اس کو ریز کر کے سارے کو دوبارہ لکھتا ہوں. پھر میں نے ٹائم دیکھا، تقریباً 7 منٹ تھے. تو پھر اگر میں ریز کر دیتا تو 7 منٹ میں تو جو ہے وہ میں دوبارہ نہیں لکھ سکتا تھا. پھر ایسا ہونا تھا کہ بھائی کوئی بینڈ بھی نہیں آنا تھا رائٹنگ میں، جو لکھا ہوا تھا وہ بھی ریز ہو جانا تھا. پھر میں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے. اور اس چیز کا پورا ایک بینڈ ہوتا ہے آپ کی، یہ جو انہوں نے لمٹ دی ہوتی ہے، یہ بھی بھائی ایک سکل ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو جو ہے وہ اسپیسیفک اماؤنٹ آف ورڈز میں کمپلیٹ کر پاتے ہو یا نہیں. بات کا پتنگڑ تو نہیں بنا رہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے بات کا پتنگڑ بنا دیا. تو رائٹنگ میں میرے آئے تھے 6 بینڈز اور لسننگ میں تھے میرے 8.5 بینڈز. اور لسننگ جو ہے وہ بس کافی اچھی ہو گئی تھی. بس اللہ رب العزت کا کوئی کرم نہیں ہوا تھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھ میں کوئی جو ہے وہ خاص بات تھی کہ جس کی وجہ سے ایسا ہوا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور وہ جو ایک اور ہاں ایک مجھے یہ دیکھا بھائی، غلطیوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا. ابھی مجھے وہ جو میں نے غلطی میرے سے ہوئی تھی وہ مجھے ابھی تک یاد ہے بہت اچھی طرح سے. تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی آئلٹس میں جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا فوکس. آپ کا فوکس 0.01 سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے ہو گیا تو بھائی آپ سمجھے آپ کے تقریباً کوئی 3-4 کویشچنس تو گئے. تو جب لسننگ ہو رہی تھی تو لسننگ کے فرسٹ پیراگراف میں نا، فرسٹ سیکشن میں، وہاں پہ میں تھوڑا سا نا آئلٹس کے ٹیسٹ سے نکل کے نا آسٹریلیا والی سائڈ پہ نکل گیا تھا. اچھا. تو جب میں ذرا سڈنی تک پہنچا تو مجھے یاد ہے نہیں یار میں تو آئلٹس دے رہا ہوں ادھر لاہور میں. تو خیر میں جلدی واپس آ گیا تھا. پھر میں نے جب آگے دیکھا تو ایک MCQ جو ہے وہ میرا گزر چکا تھا. لیکن پہلے میں تھوڑا سا پینک ہونے لگ گیا. خیر پہلی بات تو یہ کہ آپ کو ڈسٹریکشن ہونی نہیں چاہیے کوئی. آپ نے ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے، سڈنی، کینیڈا، یہ وہ ادھر نہیں نکلنا بھائی. صرف ادھر ہی رہو اپنے ایگزامینیشن ہال میں. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر آپ نکل گئے ہیں بھائی جلدی سے واپس آ جاؤ. اور اگر آپ واپس آ جاتے ہو پھر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میرے 5 MCQs گزر گئے ہیں، 6 کویشچنس گزر گئے ہیں، 7 گزر گئے ہیں. لو بھائی میوزک بند ہوا تھا، کافی سکون تھا، پھر لگ گیا. خیر کنٹینیو کرتا ہوں، اللہ کرے آواز کا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو ہوا یہ عبداللہ مجھے بلا رہا ہے کہ گھر جانا ہے. خیر 5-10 منٹ کاٹ لیتے ہیں. چل. پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار پینک نہیں ہونا، ایک ہی گزرا کوئی مسئلہ نہیں، اب آگے انشاءاللہ کوئی بھی غلط نہیں کرنا. خیر ایسا ہی ہوا. کیونکہ میں نے اپنے مائنڈ کو پختہ کر لیا اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی میری مدد کی. اور اس کے بعد جو ہے میرا کہیں پہ ڈسٹریکشن ہوئی میرے. اس کے بعد الحمدللہ سارے MCQs ٹھیک گئے اور میرا 0.5 بینڈ ادھر سے ڈائریکٹ ہوا لسننگ میں، جو مجھ سے اسکپ ہو گیا. اس کے بعد میری ریڈنگ میں بھی 7 بینڈز ہیں اور اسپیکنگ میں بھی 7 بینڈز ہیں. ان کے بارے میں غلطی تو خیر میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. مین چیز یہی ہے فوکس رہو. اور 9 بینڈز کیوں نہیں آئے اس میں ہو سکتا ہے کہ میری ووکیبلری اتنی ایڈوانس نہ ہو اسپیکنگ میں، یا میرا ایکسنٹ اتنا اچھا نہ ہو. اس کے بارے میں بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو 2 بینڈز ڈائریکٹ ہوئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں، کیونکہ ریزن تو ضرور کوئی نہ کوئی ہوگی نا. تو ریڈنگ میں تو بھائی یہی ہے کہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، آنسر غلط ہوئے ہوں گے. تو خیر اگر آپ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھائی 9/9 بینڈز بھی لے سکتے ہیں. اور یہ کوئی جو ہے نا بہت آئیڈیل بات نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر 9/9 بینڈز آگے آ سکتے ہیں بھائی. اگر آپ محنت کرو اللہ رب العزت پہ یقین رکھو، باقی انشاءاللہ رزلٹس آپ کے بہترین آئیں گے. تو ریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں زیادہ تر جو میجورٹی ہوتی ہے بچوں میں، ان کو ریڈنگ کا جو موڈیول ہے یہ مشکل لگتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی آپ پہلے دن سے جو چیز اپنے ذہن میں بٹھا لو گے نا کہ ہر بچے نے نا ایک موڈیول رکھا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ مشکل لگتا ہے. بھائی کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. جس کو آپ سوچ لو گے نا کہ یہ آپ کے لیے مشکل ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ورنہ مشکل کچھ نہیں ہوتا. سارے موڈیولز ایزی ہوتے ہیں.
تو آپ اسپیسیفک کسی کو نا پہاڑ نہ بناؤ اپنے مائنڈ میں کہ فلاں موڈیول مجھے نہیں آتا، اس میں مجھے مشکل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. مجھے ریڈنگ میں نا مسئلہ ہوتا تھا ٹرو فالس ناٹ گیون اور یس نو ناٹ گیون میں. مجھے فالس میں اور ناٹ گیون میں، ناٹ میں اور یس نو میں اور ناٹ گیون میں مسئلہ ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں نے یوٹیوب سے نا، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے ایسا کیا تھا، پوری 15 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی کہ پورا لیکچر دے رہے ہیں لسننگ پہ اسپیکنگ پہ. میں بس 30 سیکنڈس کے وہ جو یوٹیوب شارٹس ہوتے ہیں بھائی، میں ان کو دیکھتا تھا. وہ زیادہ ہیکٹک نہیں ہوتے، 30 سیکنڈس چھوٹے کلپس ہوتے ہیں، وہ بندہ جلدی پک کرتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، باقی آپ کی مرضی. اگر آپ زیادہ لمبی ویڈیو کو زیادہ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں، آپ ویسے کر لیں. مقصد آپ کا بس تیاری ہے. خیر میں نے یوٹیوب سے تھوڑی ہیلپ لی، اس چیز کا مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یوٹیوب سے وہ کلپس وغیرہ دیکھ لی، اور مجھے میرے آئلٹس کے ایگزام میں ریڈنگ میں یس نو ناٹ گیون اور ٹرو فالس ناٹ گیون میرے خیال میں 15 to 17 آئے ہوئے تھے، اتنے ہی تھے. ایگزیکٹ اب مجھے نہیں پتا. تو میں سوچتا ہوں کہ یار اگر میں اس چیز پہ غور نہ کرتا کہ یار مجھے یس نو ناٹ گیون میں ٹرو فالس ناٹ گیون میں مسئلہ ہے. اور اکثر بچے ایسے کرتے بھی ہیں کہ کسی چیز اگر کوئی سمجھ نہ آتی چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار، یہ اللہ کرے یہ پیپر میں آئے ہی نا. بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ اللہ کرے یہ پیپر میں آئے ہی نا. امتحان تو کہتے ہی، امتحان کا تو مطلب ہی امتحان ہے بھائی، آپ کو تیار ہو کے جانا چاہیے. خیر تو اللہ کا شکر ہے میں نے اس کی تیاری کر لی تو میں بچ گیا. تو آپ لوگ بھی کسی چیز کو اسکپ نہ کریں، اور کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے، کوئی بھی موڈیول ایسا نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. بھائی صرف محنت کی بات ہے، جتنی محنت زیادہ کرو گے اتنے اچھے بینڈ اچیو کر سکتے ہو. اور اسپیکنگ میں یہ ہے کہ بھائی نہ زیادہ ٹو دا پوائنٹ رہو. ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ سے کچھ پوچھا کہ بھائی آپ کو یہ پسند ہے، آپ آگے سے بس اس کے منہ پہ نو مار دو، یس مار دو، یس نو. ایسا نہیں ہے بھائی. کوئی تھوڑی بہت اس کو ساتھ ریزن دو، ساتھ کوئی ایکسپریشن دو، ساتھ کوئی ہنس لو. تو یہ ہے کہ زیادہ ٹینشن نہیں لینی. اور ایکسنٹ بالکل بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ شو کروانا ہے کہ آپ تو کوئی جدی پشتی گوروں کے جو ہے نا وہ کوئی رشتہ دار ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. آپ نیچرل رہیں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو آپ جیسے ہو ویسے ہی رہو. اپنی ووکیبلری کو جتنا ایڈوانس کر سکتے ہو کرو، اپنے ایکسنٹ کو جتنا بہتر کر سکتے ہو کرو، لیکن یہ ہے کہ اپنے ایکسنٹ کا بیڑا گرک نہ کرو بھائی. ممی ڈیڈی بننے کی کوشش نہیں ہے، جیسا ایکسنٹ ہے ویسے ہی رہو. اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو کہ نہ زیادہ سمپل رہو اور نہ زیادہ جو ہے نا فری ہونے کی کوشش کرو. اگر اس نے تھوڑا ہنس کے بات کر لیا آپ کو، لو جی بس، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. ان کی عادت ہے ہنس کے بات کرنا، ٹھیک ہے نا. اس کو کچھ اور نہ سمجھ لینا. اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں، چل زیادہ جو ہے نا وہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس تھوڑا بہت اس نے جو بھی پوچھا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، نہ زیادہ لمبا آنسر دینا نہ زیادہ چھوٹا. اور فری بالکل نہیں ہونا. میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی، یہاں تو اوور کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے اور یہاں پینک ہو جاؤ گے. نہ پینک ہونا ہے نہ اوور کانفیڈنٹ ہونا ہے. تو زیادتی نہیں کرنی ہے آپ نے، اپنے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. خیر اس کے ساتھ کیا، آپ کے ساتھ ہی ہوگی بھائی، اللہ نہ کرے. تو لسننگ ہو گئی، لسننگ میں فوکسڈ رہنا بس. اسپیکنگ ہو گئی، اور ریڈنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. رائٹنگ کا بھائی پریکٹس کر لینا، رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کرنا. اور مجھے یاد ہے کہ میرے 2-3 جونیئرس تھے، ان کا ٹیسٹ تھا یہ تقریباً کوئی 2-3 ویکس پہلے. ان کو میں بار بار کہتا تھا کہ یار رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کرنا، رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کرنا، لکھ کے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا انفارچونیٹلی. باقیوں کا تو مجھے نہیں پتہ. ایک بچے کا مجھے پتہ ہے، اس کے جو ہے آئلٹس اس کو چاہیے تھے ایچ 6، اس کے سب میں 6 آ گئے، لیکن رائٹنگ میں اس کے جو ہے 5 بینڈز آئے ہیں انفارچونیٹلی. تو مجھے اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ بچے بھائی، کیونکہ آئلٹس ذرا آسان ہوتا ہے. ایف ایس سی کے بعد جب آئلٹس کرتے ہیں انٹرمیڈیٹ کے بعد، تو آئلٹس ذرا آسان ہوتا ہے. بس چل کرتے ہیں، مزہ کرتے ہیں اور بس. اور باقی سب تو چلو کور ہو جاتا ہے بھائی مزے میں، لیکن رائٹنگ کی پریکٹس ضرور کرنا لکھے. کیونکہ آپ کے مائنڈ میں ایک اسکیچ بن جاتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھائی کتنے پیجز لکھنے ہیں، کتنے پیجز لکھوں گا، کتنا لکھوں گا، میرے کتنے ورڈز ہو جائیں گے. لمٹ کو ایکسیڈ مت کرنا بھائی. اور باقی خیر آپ جس بھی اکیڈمی وغیرہ میں جا رہے ہو، باقی چیزیں تو وہ آپ کو بتا دیں. کیونکہ میں اب یار ایک ویڈیو میں تو آپ کو سارا نہیں بتا سکتا نا. وہ تو 4 گھنٹے کی ویڈیو ہو جائے گی اور آپ ویسے ہی پتھر لے کے موبائل توڑ دو گے اپنا. خیر تو پھر بھی اگر آپ کا کچھ کویسچن ہو، میں بھی انسان ہوں یار، ذہن میں نہیں رہتی باتیں. تو کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو بھائی، میں اپنا ویڈیوز کے کمنٹس وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. تو آپ کمنٹ کر دیا کرو، یہ نہ سوچنا کہ بھائی پتہ نہیں پڑے گا یا نہیں پڑے گا، رپلائی آئے گا نہیں. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو آپ کمنٹس کر دیا کرو. میں جو ہے روزانہ کمنٹ سیکشن میں ایک دفعہ ذرا جھانک لیتا ہوں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اگر کوئی بھی آپ کا کویسچن ہو تو اس کا جواب دے دوں.
تو خیر ادھر ہی کرتے ہیں اینڈ. اور پھر یہی کہوں گا کہ بھائی زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئٹس بہت ایزی ہے. آپ جتنی محنت کرو گے اتنے اچھے بینڈ آئیں گے, اور آپ کے 9 آؤٹ آف 9 بینڈز بھی آ سکتے ہیں اگر آپ محنت کرو تو. اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ بھائی پورے تو آ ہی نہیں سکتے. میں آپ کو پورے کے لیے انکریج کروں گا بھائی, فل بائی فل بینڈز بھی آ سکتے ہیں, آپ محنت کرو بس. تو خیر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.